Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Bhatti Legal Assistance. I am Sajid Hussain Bhatti, Advocate, High Court. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ فوجداری مقدمہ جو ہے اس کا اندراج کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے۔ اگر پولیس بات نہ سنے اور کوئی بھی محکمہ آپ کی بات نہ سنے تو اس میں جو ہے آپ کے پاس کیا ریمیڈی ہوتی ہے، آپ کون کون سی چیزیں جو ہے، کون کون سے وہ فورم ہے، کون کون سے وہ پلیٹ فارم ہے جن کے ساتھ رجوع کر کے آپ جو ہے ریلیف حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی وقوع ہوا ہو تو آپ کیا کام کرتے ہیں کہ آپ ایک تحریری درخواست لے کے تھانے جاتے ہیں، مقامی پولیس اسٹیشن جاتے ہیں۔ وہاں پر اگر آپ کی سنوائی نہیں ہوتی تو پھر آپ کے پاس کیا ریمیڈی ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کوئی معاملہ ہوا ہے اور پولیس آپ کی ایف آئی آر درج نہیں کر رہی، تو پھر اس کے بعد آپ نے کیا کام کرنا ہوتا ہے کہ آپ وہی اپلیکیشن جو ہے وہ متعلقہ جو آپ کا ڈی پی او ہے، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر، اس کے پاس آپ جو ہے وہی اپلیکیشن لے کے چلے جاؤ۔ اس آفس میں جاؤ گے تو وہاں پہ آپ اپنا مدعا پیش کرو گے، تو اگر وہاں پہ بھی وہ جو نیچے والی پولیس ہے اس کو وہ اپلیکیشن مارک ہوتی، وہاں پہ بھی اگر آپ کی سنوائی نہیں ہوتی تو پھر جو ہے آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ اب یہ دو فارم تھے جہاں پہ آپ کی سنوائی نہیں ہوئی۔ پہلا، آپ تھانے گئے، آپ کی سنوائی نہیں ہوئی، جو ہے آپ کی ایف آئی آر وغیرہ درج نہیں ہوئی، آپ کا جو معاملہ ہے اس کو نہیں سنا گیا۔ پھر آپ ڈی پی او کے پاس گئے، وہاں پہ بھی جو ہے پولیس نے آپ کی بات نہ سنی، آپ کی سنوائی نہ ہوئی، تو پھر آپ کیا کرو گے کہ آپ جو ہے وہ ایک پٹیشن دائر کرو گے جسٹس آف پیس کو۔ جسٹس آف پیس یعنی اپنے ضلع کا جو سیشن جج ہوتا ہے اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں 22A-22B کے، 22A-22B ضابطۂ فوجداری، 22A-22B کرمنل پروسیجر کوڈ، اس کے تحت اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں جسٹس آف پیس کے۔ تو وہ جو دونوں اپلیکیشنز تھیں آپ کی، پہلی جو آپ ایس ایچ او کے پاس لے کے گئے، نہیں سنوائی ہوئی، دوسری آپ اپلیکیشن ڈی پی او کے پاس لے کے گئے، آپ کی سنوائی نہیں ہوئی، تو پھر آپ کیا کرو گے کہ آپ ان دونوں اپلیکیشنز کو جو ہے وہ اس پٹیشن کے ساتھ لگاؤ گے اور ایک پٹیشن دائر کر دو گے جو ہے جسٹس آف پیس کے پاس۔ اب جسٹس آف پیس کیا کام کرے گا کہ وہ آپ کی وہ جو پٹیشن ہوگی اس پہ جو دوسرے رسپونڈنٹس ہیں ان کو جو ہے وہ ڈائریکشنز دے گا، ان سے جو ہے وہ کمنٹس منگائے گا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جو پولیس کمنٹس بھیجتی ہے تو وہ کمنٹس آپ کے خلاف ہی بھیجتی ہے کہ جناب یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، ایسا کوئی وقوع نہیں ہوا، یہ وہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر پولیس کمنٹ آپ کی فیور میں بھیجے تو پھر پہلے جب آپ ان کے پاس گئے تھے تھانے میں یا ڈی پی او کے پاس گئے تھے تو پھر وہ تو خود ہی جھوٹ بول رہے ہوں گے، تو ہوتا کیا ہے کہ وہ کمنٹس ہمیشہ نیگیٹو ہی بھیجتے ہیں کہ جناب ایسا کوئی وقوع نہیں ہوا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ وہ کمنٹس اس لیے نیگیٹو بھیجتے ہیں کہ آلریڈی وہ اس معاملے کو پہلے دیکھ چکے ہوتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ پٹیشن جو ہے جب آپ وہ جسٹس آف پیس کے پاس دائر ہوتی ہے، کمنٹس آپ کے خلاف بھی آ جاتے ہیں، لیکن آپ کے پاس مٹیریل ہے، آپ کے پاس ثبوت ہیں، ٹھیک ہے، کہ جناب یہ میرے ساتھ وقوع ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس کوئی ایسا ایویڈنس، کوئی ایسا ثبوت موجود ہے اور آپ کو ویڈیو موجود ہے یا کوئی ایسی جیسے لڑائی کو جھگڑا ہوا تو کوئی میڈیکل موجود ہے، اس طرح کی کوئی اور ایویڈنس اگر موجود ہے اور آپ جو ہے اس عدالت کو مطمئن کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو پھر عدالت کیا کام کرتی ہے کہ ان ثبوت کو دیکھنے کے بعد اور جو ہے آپ کے وکیل کے دلائل سننے کے بعد جو ہے اگر وہ عدالت کو کنونس کر لیتے ہیں کہ کر لیتا ہے آپ کا کونسل، تو پھر عدالت جو ہے وہ آپ کے اس وقوعے کی بابت جو ہے رجسٹریشن آف ایف آئی آر کا جو ہے وہ حکم دے دیتی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ متعلقہ تھانے کو جو ہے وہ ڈائریکشن دیتی ہے کہ جو ہے اس بندے کی جو ہے وہ ایف آئی آر درج کی جائے۔ اس سے بھی اگلا ایک فورم ہے، اگر آپ کی وہاں بھی سنوائی نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ جو استغاثہ ہے جس کو کمپلینٹ کہا جاتا ہے، سیکشن 200 کرمنل پروسیجر کوڈ، ضابطۂ فوجداری کا سیکشن 200، اس کے تحت آپ کے خلاف جن لوگوں نے جن وقوع کیا ہے، جن لوگوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ ان لوگوں کے خلاف استغاثہ دائر کر سکتے ہیں میجسٹریٹ کے پاس، کہ آپ میجسٹریٹ کے پاس جائیں، وہی چیزیں لکھیں، وہی فیکٹس لکھیں، ٹھیک ہے، اور آپ ایک استغاثہ دائر کر دیں
تو استغاثے کے ساتھ آپ اپنا ایویڈنس لگائیں. جب وہ ایویڈنس دیکھا جائے گا، وہ تسلی ہو جائے گی میجسٹریٹ کی، تو میجسٹریٹ پھر کیا کام کرے گا کہ وہ اس استغاثے کو انٹرٹین کر کے وہ جو رسپونڈنٹس ہوں گے، وہ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہوگا، ان کو طلب کرے گا عدالت کے اندر. ٹھیک ہے، اور ایک پراپر کیس کی صورت میں ایک کیس چلائے گا، ایک ٹرائل چلائے گا. ٹھیک ہے، تو اس طرح کر کے جو ہے وہ بہت سارے آپشنز موجود ہوتے ہیں لوگوں کے پاس. وجہ یہ ہوتی ہے کہ اویئرنیس نہیں ہوتی، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ اگر میرا یہاں سے کام نہیں بن رہا تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو ایس ایچ او، ڈی پی او، جسٹس آف پیس، استغاثہ، یہ سارے پلیٹ فارم جو ہیں وہ اویلیبل ہوتی ہیں. صرف وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، ان کے پاس وہ علم نہیں ہوتا، ان کو نالج نہیں ہوتا. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے یہ انفارمیشن جو ہے وہ پسند آئی ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.